السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکیم ای کے یوٹیوب چینل اور میں آپ کا میزبان حکیم محمد احسان الخالق خلیق۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں بہت ضروری آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ آپ صرف اردو نہیں بلکہ باقی زبانوں میں بھی ویڈیو بنایا کریں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ عید کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا ہر نسخہ اردو میں بھی ہوگا، عربی میں بھی ہوگا، انگلش میں بھی ہوگا اور پشتو زبان میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے علاوہ ہندی اور باقی زبانوں میں بھی ہم کوشش کریں گے، لیکن فی الوقت ان 4 زبانوں میں ہماری ہر ویڈیو، ہر نسخہ 4 زبانوں کے اندر ہوگا اور انشاءاللہ اس سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل نسخے کی طرف۔ پیٹ کے امراض۔ پیٹ جو ہے وہ جسم کے اندر سب سے اہم ترین جو عضو ہے وہ معدہ ہے، بندے کے جسم کی صحت کے حوالے سے سب سے اہم ترین۔ اگر پیٹ ٹھیک ہے تو پھر اس کا سارا معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اور اگر پیٹ خراب ہے تو پھر اس کے سارے اعضاء جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، اور آج تک کے تمام معالجین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ پیٹ کے امراض تمام امراض کا مجموعہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم آپ کے سامنے جو نسخہ جات لے کر آیا ہوں میں انشاءاللہ، اور ہم جو نسخہ جات پیش کرتے ہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مجرب ہوں اور ایسے نسخہ جات ہوں جو کم قیمت ہوں۔ انشاءاللہ جو مہنگے نسخہ جات ہیں یا مختلف امراض پہ ساتھی ہمیں کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیوز انشاءاللہ بنائی جائیں گی، جیسے مخصوص امراض کی ویڈیوز ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو مجرب نسخہ جات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت میں جو علاج لے کر آیا ہوں وہ سارا علاج آپ کے کچن میں موجود ہے۔ اب ویڈیو غور سے دیکھیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کہ سارا علاج کچن کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز ہلدی۔ اب ہلدی کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہلدی جو ہے یہ ایک معمولی چیز ہے۔ نہیں، ہلدی بہت کارآمد چیز ہے۔ اگر آپ یہ معمول بنا لیں کہ آپ آدھا چمچ ہلدی روزانہ پانی کے ساتھ کھا لیا کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پیٹ جو ہے اس کے اندر سے جو فاضل مادے ہیں وہ نکال دے گی، درد ختم کر دے گی، زخم اگر ہوگا تو زخم بھی ختم کر دے گی، اور اگر جسم میں کسی جگہ پہ پیپ ہے تو اس پیپ کو بھی ختم کر دے گی، پس جس کو کہتے ہیں، پس کو بھی ختم کر دے گی ہلدی۔ اس کو بھی آپ اس کا استعمال شروع کریں۔ اس کے بعد ہے موٹی الائچی، جس کو بڑی الائچی یا الائچی کلاں بھی کہتے ہیں، کالی الائچی بھی کہتے ہیں۔ یہ الائچی جو ہے یہ بھی کچن کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ بھی معدے کے اور پیٹ کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، حتیٰ کہ یہ انتڑیوں کو صاف کرنے کے اندر بھی اس کا بڑا کردار ہے۔ لہٰذا آپ روزانہ کے اعتبار سے آپ چند دانے اس کے نکال کر اس کو چبا کے اوپر سے پانی پی لیں تو انشاءاللہ آپ درد سے بھی افاقہ ہوگا، اور جو گھبراہٹ ہوتی ہے، جب بندہ بعض لوگ کھانے کے بعد گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ فرق بن جائے گا اور وہ گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد ان کو تھکاوٹ کا احساس شروع ہو جاتا ہے، تھکا جسم، تو ان کے لیے بھی یہ الائچی کلاں جو ہے یہ بہت مفید ہے۔ اس کے بعد میٹھا سوڈا، جس کو ہم کھانے والا سوڈا بھی کہتے ہیں، یہ اگر آپ ہر کھانے کے بعد چٹکی بھر لے کر اس کو منہ میں رکھے اوپر سے پانی پی لیں تو یہ بھی آپ کے معدے کو بہت زیادہ سہولت میسر کرے گا کھانے کے ہضم ہونے میں، اور قبض سے بھی نجات دلائے گا، اور یہ معدے کی جھلی جو ہے اس کو بھی درست کرنے میں یہ بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سرکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سرکہ سب سے اچھا سالن ہے۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو باقی سب کچھ ختم۔ مجھے ایک صاحب نے چند دن پہلے فون کیا کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ سرکہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ میں نے کہا ان ڈاکٹر صاحب کو علم نہیں ہے، کیونکہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو پھر کسی ڈاکٹر کے فرمان کی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ اگر آپ یہ کر لیں کہ ہر کھانے کے بعد آپ 2 چمچ سرکہ خالص پی لیں پھر بھی ٹھیک ہے، یا آدھا گلاس پانی کے اندر آپ 2 چمچ سرکہ مکس کر کے اس کو پی لیں، تو یہ آپ کو اتنی ریلیکسیشن دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کھانا کھایا ہے، کہاں گیا، کیسے ہضم ہو گیا۔ یہ آج کل کی جو ہماری غذائیں ہیں یہ مرغن غذائیں، اور ہمارا گھی اور ہمارے یہ ساری غذاؤں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ہضم ہونے میں بہت دیر لگاتی ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ نرم رہے گا، اور آپ کا پیٹ جو ہے، آپ کا معدہ جو ہے وہ صحیح کام کرے گا۔ میتھی دانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میتھی کی اگر افادیت لوگوں کو علم ہو جائے تو یہ سونے کے بھاؤ اس کو خریدے۔ میتھی دانہ جو ہے یہ بھی بڑی کرامت چیز ہے۔ جن لوگوں کو پس سیلز ہے، اولاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے صرف میتھی دانہ جو ہے وہ روزانہ آدھا چمچ لے لیں۔ جن لوگوں کے معدے کے اندر السر ہے، معدے کا زخم ہے، وہ میتھی دانہ آدھا چمچ لے لیں، تو ان کے لیے یہ انشاءاللہ آہستہ 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 یہ زخم کو بھر دے گا۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کو آپ استعمال کر کے اپنے معدے کو درست رکھ سکتے ہیں۔ جب معدہ آپ کا صحیح کام کرے گا، آپ کا لیور بھی صحیح کام کرے گا، آپ کا دل بھی صحیح کام کرے گا، آپ کا دماغ، یہ باقی اعضاء بھی صحیح کام کریں گے۔ ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ ہم کھانے کے اندر زیرہ استعمال کرتے ہیں۔ جب سالن بناتی ہیں ہماری عورتیں تو زیرہ استعمال کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ آپ وہ بھی استعمال کریں، لیکن آپ آدھا چمچ جیری، کالی جیری بیچ میں ڈال دیں۔ اگر وہ آدھا چمچ وہ بیچ میں ڈال دیں گے تو وہ کھانے کی لذت و خوشبو کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ یہ بھی جو غذائیں ہمیں بادی ہوتی ہیں، ہمارے لیے بادی ہوتی ہیں، ان کا بادی پن بھی ختم کر دے گا۔ اسی طرح آپ جب سالن بن جائے، ایک آدمی کا جو ہے وہ بادی پن ہے، یا اس کو تبخیر کا معاملہ ہے، یا کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو وہ ایسا کرے کہ جب بھی کوئی چیز آپ بادی سے بادی چیز اٹھا لیں، اس کو کھانے سے پہلے آپ سالن کے اوپر سونڈ جو ہے اس کو تھوڑا سا پیس کے رکھ لیں اپنے پاس، اور اس کو تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ چھڑک کے آپ کھا لیں، تو آپ کو بادی پن نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ چند نسخہ جات تھے، ان کو استعمال کریں۔ چند نسخہ جات تو نہیں بلکہ یہ چند چیزیں تھیں، مفردات تھے، ان کو آپ استعمال کریں اور ان کے فائدے جو ہے وہ حاصل کریں، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، میری ٹیم کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔